سید البصر وعلى آل سراج الغرب وعلى من اتبعهم إلى يوم المحشر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إنه من آياتنا هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترمین و مکرمین لائق سب تکریم سادات جبل احترام باوقار علماء کرام دور و دراز اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہیں مہمانان حضرات نوجوانان ملت نونہالان ملت اور اسلامی مستورات اور تمام حاضرین و ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے 12 نمبر 15 رکوع نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت شہنشاہ ذی وقار سیاح لامکان کائنات عالم کے اولی وصل بہار مالک انس و جان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا ہدیہ عشق کی پاکیزہ تعلیم میں سجا کر پیش کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کرے. جھوم کر پڑھو بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. حضرات محترم، آج مجھے آپ کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان شان مصطفیٰ کا ظہور بصورت معجز معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے ذہن و فکر کو میری طرف متوجہ کرنے کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ فرمائے. بامے اقصا سے چلا رس کے کمر آج کی رات، بامے اقصا سے چلا رس کے کمر آج کی رات، فرش راہ ہو گئی تاروں کی نظر آج کی رات، فرش راہ ہو گئی تاروں کی نظر آج کی رات. مثلکم ہی صحیح انسان مگر آج کی رات، مثلکم ہی صحیح انسان مگر آج کی رات. عرش پر کرنے گیا وہ بصر آج کی رات، عرش پر کرنے گیا وہ بصر آج کی رات. ڈل گئے نور میں سب ارض و سما کون و مکان، ڈل گئے نور میں سب ارض و سما کون و مکان. لامکاتب ہوئی پرواز بصر آج کی رات، لامکاتب ہوئی پرواز بصر آج کی رات. اس کے بیتاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، اس کے بیتاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ. کھل گئے گنبد افلاک کے در آج کی رات، کھل گئے گنبد افلاک کے در آج کی رات. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کا معنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير.
یعنی باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ہم نے ارد گرد برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائے، ایسا کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، یہ دنیا جب سے بنی اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک کئی انیک واقعات ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ ان میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو انسان دیکھ کر تعجب سے بے ساختہ سبحان اللہ کا کلمہ زبان پر آ جاتا ہے، تو کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں جن کو انسان دیکھ کر فوراً زبان پر سبحان اللہ کا کلمہ آ جاتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے میرے اور آپ کے رب نے لفظ سبحانہ کہا ہو؟ حضرات محترم، جی ہاں، اس دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے میرے اور آپ کے رب نے لفظ سبحان اللہ کہا۔ وہ واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج کوئی ایک نہیں بلکہ اس کے اندر کئی انیک واقعات ہیں جن کے بیان کرنے والوں نے بیان کیا، لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا اور سننے والوں نے سنا۔ اور یہ سلسلہ ایک دو گھنٹے یا ایک دو دن یا ایک دو سال تک محدود نہیں بلکہ 1400 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہوا ہے، لیکن آج تک اس کے باوجود نہ میں حق ہوں نہ کوئی بیان کر سکا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ حضرات محترم، معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، اتنی رتبے، اتنے رفعت عطا فرمائی کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں نے 1400 سال سے لگاتار لکھا، پڑھا، سنایا، لیکن اس کے باوجود آج تک میں حق ہوں نہ کوئی بیان کر سکا اور نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ اب آپ شان مصطفیٰ کا انداز کر لو کہ جس نبی کی 63 سال ظاہری حیات طیبہ کے ایک لمحے اور ایک گھڑی کا یہ عالم ہے، تو اس نبی کی پوری حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا اور اس نبی کی پوری حیات طیبہ کی شان کیا ہوگی؟ حضرات محترم، کہ جس نبی کی ظاہری ہو یا روحانی اور باطنی دونوں میں سے ہر لمحہ اور گھڑی پچھلے لمحے گھڑی سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 12 نمبر 3 سورہ دوحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ایک بار درود پاک پر اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جس نبی کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک لمحہ اور ایک گھڑی میں یہ عالم ہے، تو اس نبی کی پوری حیات طیبہ کی عالم کیا ہوگا؟ اور اس نبی کی مکی زندگی کی شان کون بیان کر سکے گا؟ اور اس نبی کی مدنی زندگی کی شان کون بیان کر سکے گا؟ اور اس نبی کے بچپن کو کون بیان کر سکے گا؟ اور اس نبی کے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال مبارک حیات شان کون بیان کر سکے گا؟ اور اس نبی کی سفر ہجرت کی شان کو کون بیان کر سکے گا؟ حضرات محترم، آپ تمام حضرات اپنے میانہ سماج کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی زبان سے تقریر سن کر بڑی دلچسپی کے ساتھ مجھ کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ جیسے مقدس الفاظ سے داد تحسین سے نواز کر مجھ کو دل و جان سے شکر گزار ہے۔ لہذا میں آپ کی اس محبت اور ہمدردی کو سلام کرتا ہوں اور آپ کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت اور ہمدردی کو سلامت رکھے۔ حضرات محترم، اب تقریر کے آخر میں ایک خاص بات جو میری تقریر کے موضوع سے کچھ ہٹ کر کچھ الگ ہے، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل قوت ایمانی سے مچل جائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ دینی اور مذہبی کام کے ساتھ ساتھ روحانی فیض بھی ہونا شامل ضروری ہے، کیونکہ ایسا بارہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ کئی انیک لوگوں نے صرف جسمانی بل بوتے پر دینی کام شروع کیا، لیکن آخرکار ناکامی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے صرف روحانی فیض پر بھروسہ رکھ کے دینی کام شروع کیا اور پھر کوشش اور محنت کرنا بالکل چھوڑ دیا، تو انہیں بھی ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ تمامی حضرات جس جگہ پر حاضر ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے سامنے ایک طرف دینی تعلیم کے لیے مدرسے کی بلڈنگ ہے اور دوسری طرف دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول کی بلڈنگ ہے۔
اور آپ کافی ٹائم سے مدرسے کے بچے کو سالانہ پروگرام کو سن رہے ہیں اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ آج کا پروگرام، یہ مدرسہ اور یہ اسکول، یہ تینوں اپنی جگہ پر کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ روحانی فیض بھی شامل ہے، روحانی فیض بھی شامل ہے۔ تو سنو یہاں پر سب سے زیادہ محنت اور کوشش کس کی اور سب سے زیادہ فیض کس کا؟ تو سنو یہاں پر سب سے زیادہ فیض پیر سید پرہیز صاحب پاگرا کا فیض ہے اور پیر سید حسین صاحب پاگرا کا فیض ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ محنت پیر سید علاؤالدین باپو دہلی والے اور المعصوم ایجوکیشن کے ٹرسٹی حضرات اور پاگرا سادات پریوار، اسی طرح ہم سبھی کی محنت ہے۔ جس کو جتنی توفیق ہو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ اور اس پروگرام کے صدر جلسہ پیر سید علاؤالدین باپو دہلی والے، جو بڑی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ جسمانی تکلیفوں کی وجہ سے پہلے جیسی صحت و تندرستی نہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک مدرسے کی نظامت اور پروگرام کی بہت بڑی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور آپ کافی ٹائم سے مدرسے کے بچے کو پروگرام کو سن کر بچوں کو اور آپ تمام حضرات کو پیر سید علاؤالدین باپو دہلی والے جو اپنی خاص دعاؤں سے نواز رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، پیر سید پرہیز صاحب پاگرا کی ذات پاک محتاج تعارف نہیں، کیونکہ ہمارے اس علاقے کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ انہیں جانتے اور بہت مانتے ہیں، لیکن میں اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے چند جملے پرہیز صاحب پاگرا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ حضرات محترم، کون ہے پیر پرہیز صاحب پاگرا؟ تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ پیر سید پرہیز صاحب پاگرا اللہ کے ایک نیک بندے، صاحب کسب و کرامت ولی کامل ہیں، جن کی ظاہری حیات طیبہ میں اور ظاہری وفات طیبہ کے بعد سے آج تک ہر ایک وقت بہت زمانہ قلبی اور آج بھی فیض حاصل کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ حضرات محترم، پیر سید پرہیز صاحب پاگرا کے سخی دربار اپنے پرائے مسلم غیر مسلم بغیر کسی مت بھید کے سبھی لوگ ان کی چوکھٹ پر جا کر اپنی من کی مراد پاتے ہیں، اور پریشان حال اپنے دکھڑے ان کو سنا کر پریشانیوں سے چھٹکارا پا کر راحت و سکون کی سانسیں لیتے ہیں، یعنی بے مراد پریشان حال پیر سید پرہیز صاحب پاگرا کی بارگاہ میں روتے ہوئے جاتے ہیں، ان کو فیضان سے مالا مال ہنستے ہوئے خوشی اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں، جس کو آپ تمامی حضرات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ میں اپنی بات کو سمیٹے ہوئے چند آخر میں پیر سید پرہیز صاحب پاگرا کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور اپنی خاص دعاؤں سے نوازیں۔ اے زمین کٹاریا تجھ پر جانو دل قربا، اے زمین کٹاریا تجھ پر جانو دل با، کہ تجھ کو طیبہ سے خاندانی نسبت ہے، کہ تجھ کو طیبہ سے خاندانی نسبت ہے۔ الہی کبھی خواب میں ایسا بھی ہو جاتا، الہی کبھی خواب میں ایسا بھی ہو جاتا کہ پرہیز صاحب پاگرا کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، کہ پرہیز صاحب پاگرا کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ یوں تو ہزاروں مرادیں پائی در پرہیز صاحب پاگرا سے، یوں تو ہزاروں مرادیں پائی در پرہیز صاحب پاگرا سے، ذرا علم کی خیرات بھی پاؤ در پرہیز صاحب پاگرا سے، ذرا علم کی خیرات بھی پاؤ در پرہیز صاحب پاگرا سے۔ وضو کے بعد فرماتے پرہیز صاحب پاگرا ارشاد، وضو کے بعد فرماتے پرہیز صاحب پاگرا ارشاد، اے بیٹا مشتاق پی جائیے میرے وضو کا بچا ہوا پانی، اے بیٹا مشتاق پی جائیے میرے وضو کا بچا ہوا پانی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔